إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له من دون الله وليا مرشدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نماز کا ٹاپک چل رہا ہے۔ نماز کے میں نے پچھلی کلاس میں جتنے نماز کے فرائض ہیں وہ بتائے تھے، اور نماز کا ایک فرض جو ہے وہ قبلہ کی طرف رخ کرنا بھی ہے۔ فرض نماز جو ہے وہ قبلہ رخ سے ہی جو ہے وہ قبلہ رخ کر کے ہی پڑھی جائے گی۔ فرض نماز جیسے سواری پہ اگر ہم ہوں، کسی کہیں ٹریول کر رہے ہوں، تو نفل نماز، سنت نماز تو کہیں پہ بھی سواری کا وہ ہو، رخ ہو، ٹریول کرتے وقت آپ کی جہاز ہو یا ٹرین ہو، تو یا پہلے زمانے میں جیسے گھوڑے پر سواری ہوتی تھی، تو اس میں اگر آپ کسی بھی سفر میں ہوں تو سنت نماز اور نفل نماز اس کے لیے قبلے کی ڈائریکشن ضروری نہیں ہے، وہ جس طرح بھی منہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو فرض نماز ہے وہ قبلہ رخ ہی ہو کر پڑھی جائے گی۔ اور اب آج یہ ہے کہ آپ کو میں بتاؤں گی کہ الی عین یرفع یدیہ، یعنی نمازی کہاں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اللہ اکبر کرتے ہوئے جو ہم ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے لیے، اس کے لیے جو ہے کہاں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ الی عین یرفع یدیہ، نمازی کہاں تک اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھائے۔ اس میں جو ہے حدیث ہے، وقال ابو حمید فی اصحابہ رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حذو منکبیہ، حضرت ابو حمید سعادی رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے۔ اب یہ جو ہے ایک روایت، اس میں یہ حدیث ہے، اور میں ابھی آگے دوسری حدیث بھی بیان کرتی ہوں۔ امام بخاری کی جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے حضرت ابو حمید سعادی نے صحابہ کرام کی جماعت میں یہ بیان کیا، اور جن کی تعداد 10 تک بتائی جاتی ہے، ان میں حضرت ابو قتادہ، حضرت سہل بن سعد، حضرت ابو اسید سعدی، حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ بعض روایت میں صراحت ہے کہ حضرت ابو حمید سعادی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مذکور جماعت کے سامنے عملا نماز پڑھ کر دکھائی، اور تمام نے بیک زبان ہو کر اس کی تصدیق کی تھی۔ یعنی کہ جب حضرت ابو حمید سعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے سامنے، ان کی جو جماعت تھی ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھ کر دکھائی تھی، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کندھوں تک ہی بلند کیے تھے تکبیر تحریمہ میں، تو سب صحابہ کرام نے اس کو کہا تھا کہ انہوں نے بالکل جو ہے وہ ٹھیک نماز پڑھ کر دکھائی، یعنی یہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی نماز ہے۔ اگلی حدیث ہے، حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود۔ یہ بھی بخاری شریف کی جو ہے وہ حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اچھا، جو پہلی والی میں نے پوری چین پڑھی تھی وہ میں نے یہاں پہ اسکپ کی ہے اردو بولے میں، اور جو ہے اردو میں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے میں نے شروع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز کے آغاز میں اللہ اکبر کہا، تکبیر کہتے وقت آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اس قدر اٹھائے کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے برابر کر لیا۔ جب آپ نے رکوع کے لیے اللہ اکبر کہا تو بھی ایسا کیا، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا تب بھی اسی طرح کیا، اور ربنا ولک الحمد بھی کہا۔ آپ یہ عمل سجدہ کرتے وقت نہیں کرتے تھے، اور نہ اس وقت جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے۔ اچھا، اب یہ جو احادیث ہیں نا، یہ دونوں بخاری شریف کی احادیث ہیں، بخاری شریف سے میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور اس میں جو ہے رفع الیدین کرتے وقت نمازی جو ہے اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائے گا، اس کا مین ٹاپک یہی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں جو روایت پیش کی ہے، اس میں جو ہے وہ کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، اور جو جمہور ائمہ ہیں وہ اسی بات کے قائل ہیں۔ یہ جو جمہور ائمہ ہوتے ہیں، ہر اس میں آپ لوگوں نے شاید مختلف جگہوں پہ پڑھا بھی ہو اور سنا بھی ہو کہ جمہور ائمہ، تو ان جمہور ائمہ سے جو غرض ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو زیادہ تر علماء کرام ہیں ان کا اس بات کے وہ ہوتے ہیں، اس پہ متفق ہوتے ہیں۔ تو جیسے ایک اسکول آف تھاٹ نہیں کہ ہم بولیں کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اسکول آف تھاٹ کے علماء ہیں تو یہ ان کا خیال ہے، یا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں تو یہ ان کی تھاٹ ہے، یہ ان کا اسکول آف تھاٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ جمہور ائمہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر علماء جس بات پر متفق ہوں، یا ان کا جس پہ وہ اجماع کر لیں یا قیاس کر لیں، یا جو ہے وہ جس پہ جن احادیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، جمہور ائمہ ان کو کہتے ہیں۔ تو جمہور ائمہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ جو نمازی ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو کندھے تک اٹھائیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے ایک روایت حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے مطابق جو ہے ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں گے، اور سنن ابو داؤد میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کانوں تک اٹھانا بیان ہوا ہے، اور ابو ثور نے امام
امام شافعی سے بھی یہی نقل کیا ہے کہ ہاتھ جو ہے اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ہتھیلیاں جو ہیں وہ کندھوں کے مقابل ہو جائیں اور انگوٹھے جو ہیں وہ کانوں کی لو کے برابر اور باقی انگلیاں کانوں کے اوپر والے حصے کے سامنے ہو جائیں. اس طرح منکبین، اذنین اور فروع الاذنین والی تمام روایتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور مذاہب کا اختلاف بھی ختم ہو جاتا ہے. اس میں نا جو یہ ایک انہوں نے تطبیق دے دی ہے مختلف احادیث کو کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مختلف روایات جو اکٹھی کیں تو پھر اس کے اندر تطبیق دی کہ ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ کندھوں کے برابر تو ہوں گے. جیسے اب ہم ہتھیلیوں کا جو انگلیوں سے نیچے اور انگوٹھے کے درمیان والا حصہ جو ہے وہ کندھوں تک ہوگا تو جو انگوٹھے ہیں وہ کانوں کی لو کے برابر ہو جائیں گے. اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے. لیکن جو وہ ہے نا کہ ایک بالکل انگوٹھے جو کانوں پہ لگاتے ہیں وہ اس سے مراد نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کسی حدیث میں ہے. اچھا، رفع الیدین کرتے وقت جو ہے ہاتھوں کے ساتھ کانوں کو پکڑنا یا انہیں چھونا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایسا کرنا خود ساختہ عمل ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. واضح ہے کہ احناف کے نزدیک نمازی مرد اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اور عورتیں اپنے کندھوں تک اٹھاتے ہیں. اب یہ نا انہوں نے احناف جو امام ابو حنیفہ کے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کی وضاحت کی ہے کہ جو احناف ہے وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ اپنے جو مرد ہیں وہ اپنے کانوں تک اور عورتیں کندھوں تک اٹھاتے ہیں. اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ کہ اس لیے کہ زیادہ پردے کا باعث ہے. اس تفریق کے متعلق کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، لہٰذا رفع الیدین کی حد بندی کے متعلق مرد اور عورتیں دونوں برابر ہیں. یعنی کہ جو ہاتھ اللہ اکبر کے لیے رفع الیدین کا مطلب ہے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھانا. رفع مطلب بلند کرنا اور الیدین دونوں ہاتھ. ید جو ہے اس کی واحد ہے اور یدین دو ہاتھ ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ دین میں اتنی سختی نہیں ہے جیسے مرضی پڑھ لو. نماز کا مقصد جو ہے وہ ادا کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے مرضی پڑھ لو مقصد ادا کرنا ہے. اگر ایسا ہوتا تو اس بارے میں نہ اتنی احادیث ہوتی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عملاً کر کے دکھاتے، نہ اس کی تعلیمات دیتے. اور ایک حدیث جو ہے مسیح الصلاح کے نام سے بہت مشہور حدیث ہے، اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بار بار کہا کہ جاؤ نماز دوبارہ پڑھ کر آؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ دوبارہ پڑھ کر آئے، پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ دوبارہ پڑھ کے آؤ، نماز نہیں ہوئی. پھر وہ دوبارہ گئے اور تیسری دفعہ نماز پڑھ کر آئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم دوبارہ نماز پڑھ کر آؤ. تو انہوں نے فرمایا کہ صحابی نے کہ مجھے اس سے اچھی نماز نہیں پڑھنی آتی، آپ ہی مجھے سکھائیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز جب پڑھ کے بتائی اور دکھائی تو اس میں جو ہے ان کا رکوع سیدھا نہیں تھا. اس میں رکوع میں ان کی کمر بالکل اسٹریٹ نہیں تھی، رکوع اور سجدہ ان کا درست نہیں تھا. تو یہ حدیث مسیح الصلاح کے نام سے مشہور ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا اور صرف ادا کرنا مقصد ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نماز پڑھنا نہ سکھاتے، نہ پڑھنا بتاتے. تو نماز پڑھنے کا ہی حکم تھا نا خالی. اب وہ صحابی بس ادا کر لی تھی انہوں نے. تو اور 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھوائی کہ نماز ہی نہیں ہوئی. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہماری نماز میں ہمارا ایک ایکشن جو ہے، چاہے وہ ہاتھ اٹھانا ہو، چاہے وہ رکوع ہو، چاہے وہ سجدہ ہو، چاہے وہ تشہد کے لیے بیٹھنا ہو، ایک رکن ہمارا، ایک چیز ہماری بالکل درست ہونی چاہیے، ورنہ نماز نہیں ہوگی. تو میں تھوڑا ڈیٹیل میں نماز کو آپ کو بتاؤں گی. تو انشاءاللہ تعالی آج میں نے یہ ہاتھ اٹھانے کے بارے میں بتایا. اب انشاءاللہ کل جو ہے میں آپ لوگوں کو دوسری احادیث آگے چلیں گے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، کیسے باندھنے ہیں، یہ بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کا کوئی سوال ہو، کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، کسی کو کوئی کسی معاملے میں کوئی الجھن ہو تو وہ بالکل پوچھ سکتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو بھی کنفیوژن ہو اس کو دور انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ اس کی کنفیوژن دور کی جائے. تو کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ بے شک سے کر سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، یہ جو اب حدیث میں بیان کرنے لگی ہوں اس کا تعلق جو ہے وہ رفع الیدین کے ساتھ ہی ہے کہ جو ہے فی نشر الاصابع عند التکبیر، یعنی اللہ اکبر یا تکبیر تحریمہ کہتے وقت انگلیاں کھولنا. تو اس میں حدیث ہے حدثنا قتیبۃ ابو سعید الاشج قال حدثنا يحيى بن يمان عن ابن ابي غيب عن سعيد ابن سمعان عن ابي هريرة قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا كبر للصلاة نشر اصابعه. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنی انگلیاں سیدھی کر لیتے. یعنی کہ بالکل آپ کا جو ہتھیلیاں ہیں اور جو انگلیاں ہیں وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ان میں جو ہے وہ کرو نہیں ہونا چاہیے، انگلیوں میں ان میں جھول نہیں ہونا چاہیے، بالکل سیدھی ہونی چاہیے. اور جو انگلیوں کو کھولنے کا ہے کہ بالکل انگلیاں ایک دوسرے کے درمیان میں فاصلہ ہو اتنا کہ جتنا ہم نارمل رکھتے ہیں نا، بہت زیادہ نہیں کھولیں گے انٹینشنلی کہ بہت زیادہ کھل جائیں اور ایک دوسرے سے انگلیاں جدا ہو جائیں. بالکل اپنے نارمل ہاتھ جیسے ہم یوں بیٹھے ہوں اور اچانک ہم یوں ہاتھ اوپر کریں تو ہماری انگلیاں نہ بالکل ملی ہوئی ہوتی ہیں اور نہ بہت زیادہ کھلی ہوئی ہوتی ہیں. تو بس اتنی ہی انگلیاں کے نارمل کھلی ہوئی ہوں، اس سے اتنے ہاتھ اٹھا کر تو سیدھے رکھنے ہیں. اور انگلیاں جو ہیں ان دونوں تمام انگلیوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہونا چاہیے، نارمل فاصلہ، نہ جان کے بہت زیادہ بالکل ملانی ہے اور نہ ہی جان کر بہت زیادہ انگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھنا ہے. تو بس یہ آج انشاءاللہ تعالی اس کا یہ کمپلیٹ ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالی کل کی نمازی کو جو ہے وہ کہاں ہاتھ باندھنے چاہیے اور کیا ہمیں پڑھنا ہے شروع میں، وہ سب کو پتہ ہی ہے کہ کیا پڑھتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ایکسپلین کر دوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.